أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ الخالق، الخلاق، الباری، المصور. الخالق قرآن میں 8 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور بعض جگہوں پر احسن الخالقین بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ مومنون آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بڑا بابرکت ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. خلاق قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. الخلاق سورہ حجر آیت نمبر 86 میں فرماتا ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. الخلاق یعنی بہت زیادہ پیدا کرنے کے معنی میں صیغہ مبالغہ ہے. اور الخالق اور الخلاق الف لام کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نام الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا. امام ازہری رحمۃ اللہ علیہ تہذیب اللغہ میں فرماتے ہیں خلقہ کا مطلب عربی زبان میں یعنی پیدا کرنا ایک ایسی مثال سے جس کی جو ہے کوئی اس سے پہلے کوئی مثال نہ ہو، ایسا پیدا کرنا کہ جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہ ہوئی ہو. امام ابو بکر انباری کہتے ہیں کہ خلقہ عربی زبان میں 2 معنی میں آتا ہے. ایک یہ کہ پیدا کرنا بغیر کسی مثال کے، ایک نئے انداز سے پیدا کرنا جس کی کوئی ایگزامپل، جس کی کوئی مثال نہیں. اور دوسرا اندازہ کرنا، پلاننگ کرنا، یعنی پیدا کرنے سے پہلے جو اندازہ لگاتے ہیں جو ایسا ایسا کرنا چاہیے اس کو بھی خلقہ کہتے ہیں. اور اسی سے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جو پلاننگ کرنے والوں میں، جو تقدیر یعنی اندازہ لگانے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو مثال کے طور پر چپل آدمی جب بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس کا سانچہ بناتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں خلقہ کہتے ہیں. لیکن جب اللہ کے لیے الخالق کہتے ہیں تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو المبدع للخلق، بغیر مثال کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا، المخترع له على غیر مثال سابق، ایک نیا ایجاد، ایک نئی ایجاد کرنے والا. حل من خالق غیر اللہ اسی معنی میں ہے. اور ہم اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، بے شمار مخلوقات. یہ تو خالق اور خلاق کے بارے میں ہوا. اب آئیے الباری. الباری یہ نام 3 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، جس کا مطلب ہے کہ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. یا الخالق کے معنی جیسا کہ میں نے بتایا تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے. واللہ الخالق الباری،
الباری یہ جو وجود بخشنے والا ہے، وجود بخشنے والا، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کو نافذ کرنے والا، یعنی تخلیق کا منصوبہ بنانے والا الخالق، الباری یہ اس کو نافذ کرنے والا، امپلیمنٹ کرنے والا، بنانے والا، المصور یعنی اس کی صورت بنانے والا، اس کی تصویر بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر مخلوقات کی تصویر بناتا ہے۔ اور بعض موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تصویر کے فعل کا بھی ذکر فرمایا، جی صورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین بنائی۔ اللہ کے لیے جب الباری کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن فرق دیکھیے، علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ الخالق الباری میں یہ ہے کہ الباری اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جس میں جان ہے، یعنی جیسے اللہ خلق السماوات والارض وکل شیء، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو سب کو پیدا کیا، جی تو انسان اور جن یہ سب داخل ہوتے ہیں، لیکن برا کا لفظ جب آتا ہے تو جاندار چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کے لیے برا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، اللہ برا السماوات والارض نہیں کہتے، برا الانسان، برا الجن، برا الملائکہ، برا الحیوان۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخلق هو التقدیر والبرء هو الفری، خلق کا مطلب بنانے کا منصوبہ بنانا، اور البرء کا مطلب، باری کا مطلب یعنی منصوبے کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو بنانا، اور کہتے ہیں والبرء هو الفری وهو التنفیذ وابراز ما قدره وقرره الى الوجود۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو کچھ وہ منصوبہ کرتا ہے تخلیق کا، پیدا کرنے کا، اس کے برابر وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الباری کا مطلب یعنی جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، بنایا اور اپنی قدرت سے ان کی تخلیق کی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں گے کہ براء اور خلقہ میں کیسا فرق ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ براء کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، الگ کیا۔ بعض علماء نے کہا، امام زمخشری نے جو عربی زبان کی لغت کے بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی کسی قسم کی تقصیر اور عیب تم نہیں پاؤ گے اللہ کی مخلوقات میں۔ چوتھا نام ہم نے ذکر کیا المصور، جیسا کہ اس کا معنی بتایا کہ تصویر کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اور قرآن میں سورہ حشر میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ان ناموں کے علم سے ہم لوگوں کو جو علم ہوتا ہے، ہم لوگوں کو جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، کہ یہ مخلوقات کو جو پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی عجیب قسم کے اس میں معجزات ہیں، میراکلز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قسم، لیکن ان انسانوں میں کتنے قسم کے فرق، بلائن انسان رہتے ہیں، بلینوں انسان ہے، لیکن کتنا فرق ہے ہر انسان میں دوسرے انسان میں۔ اچھی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنے لوگ گزرے ہیں اب جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اور کتنے آئیں گے قیامت تک، اور ہر ایک کا دوسرے سے بڑا فرق ہے کہ نہ اس کے، حتیٰ کہ یہ جو فنگر ٹپ ہے اس میں بھی فرق محسوس فرق ہے، آپ جو ہے آپ نہیں پائیں گے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملتا ہے۔
اسی طریقے سے یہاں ہم لوگوں کو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نام الخالق اور الخلاق کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کو ساری دنیا کے لوگوں نے تقسیم کیا، ساری دنیا کے لوگوں نے تسلیم کیا، مانا، اقرار کیا، ایمان لایا کہ پیدا کرنے والا سب سے بڑا وہی ہے۔ جیسا کہ حتیٰ کہ ہمارے ملک پر رہنے والے ہندو یہ لوگ بھی برہما کہتے ہیں، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے۔ سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، گرچہ کہ بعض لوگوں نے انکار کیا لیکن ان کے دلوں میں وہ اقرار موجود ہے فطرت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 38 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اب آئیے الخالق، الخلاق، المصور، الباری، ان ناموں پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے، ہم پر کیا فرض بنتا ہے؟ سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ اکیلا ہے عبادت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی پیدا کرنے کی اس عظیم صفت کا ذکر کر کے فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 191 میں فرماتا ہے کیا یہ لوگ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے برابر کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے الخالق، الخلاق، الباری، المصور، جو بہترین تصویر جس نے ہماری بنائی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ذات سے ہم محبت کریں۔ کیوں؟ ہماری ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پیدائش میں رکھا ہے، ہماری جسم کی بناوٹ، ہماری ہر ضرورت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے محترم انداز میں، بڑے بہترین انداز میں بنایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے الانسان اشرف المخلوقات، کہ مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے شریف ترین مخلوق، کیوں؟ عزت والا مخلوق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنا، علم دیا جی، اس کے لیے ساری ضرورتیں پیش کی، اس کو عقل اور اس کو دل، اللہ اکبر۔ الخالق کے نام سے ہم لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے اندر علم، حکمت، قدرت اور ارادہ، ساری صفتیں اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، پرفیکٹ طریقے سے موجود ہیں۔ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ جو فرقے اسماء و صفات میں تعویل کرتے ہیں اور غلط معنی لیتے ہیں، الخالق کی یہ صفت اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ ساری مکمل اوصاف موجود ہیں جو ایک الخالق میں ہونی چاہیے۔ جبکہ یہ لوگ کچھ تو پوری طریقے سے انکار کرتے ہیں، کچھ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ مخلوقات کو اچھے صفات دینے والا اس سے کہیں بدرجہ اتم اس خالق کے اندر وہ ساری صفتیں موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہمیں اس کی صفت نکالنی چاہیے۔ الخالق ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، تو مخلوقات یہاں موجود ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزاق ہے، تو اس کا مطلب کہ رزق ہے اور بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کی صفتیں اور اس صفتوں کے آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے
الخالق جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ ساری مخلوقات اسی کے پیدا کرنے سے ہیں، اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ وہی اللہ تعالیٰ الخالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ان مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بیکار کاموں سے بہت ہی بلند ہے۔ اسی طریقے سے الخالق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی شریعت کو، اس کے فیصلے کو تسلیم کریں، اور اس کے قرآن اور اس کے بھیجے ہوئے وحی الہی پر ہم پورا یقین کریں اور اسی کو اپنا حکم مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک آیت نمبر 4۔ کیا وہ ذات جن کو پیدا کیا ہے ان کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جبکہ وہ بہت باریک بین اور بڑا باخبر ہے؟ سبحان اللہ، کیسے ہوگا؟ کیسے وہ اپنے مخلوقات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیسے وہ اپنے مخلوقات کی مصلحت کے مطابق شریعت نہیں اتارتا ہوگا؟ ضرور۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یقین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے خالق، مخلوقات پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کرنے کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے کی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صفت، جی وہ تو قیامت کے دن ظاہر ہوگی، لیکن پہلے ہی سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں ازل سے موجود ہیں اور ابد تک رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بارے میں، فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ قصص آیت نمبر 68 میں، کہ تیرا پروردگار جو چاہے، اس کو جو پسند ہے وہ بناتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے بناتا ہے، اور پیدا کرنے کی صفت، یہ آسمان و زمین اور سارے انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اندر یہ ساری صفتیں موجود ہیں، وہ جب چاہے اس کی مرضی کے مطابق پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الخالق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوقات کی ہر چیز سے واقف ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز تک وہ جانتا ہے، اور کسی بھی چیز سے وہ جی غفلت میں یا یہ کہ اس کی نظر سے یا اس کے علم سے دور ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پورے طریقے سے جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مخلوقات کو دیکھ کر غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی اکیلے پروردگار کی عبادت کریں، اس کے احکام کی ہم عزت کریں، اور جو چیزیں محرمات ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم ان سے بچیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، مخلوقات سے الگ ہے، مخلوقات اس میں ضم نہیں ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوقات میں حلول نہیں کر گیا ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ جی بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوقات میں حلول نہیں کرتی ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں اور مریم میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ وہ الگ ہے، وہ بلند ہے، اور اس کے مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے اندر حلول نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں فرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے،
جی، اور مخلوقات سب اس کے نیچے ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ بزرگوں، بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سن کر ہمیں غور و فکر کرنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔